بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج میں ہمارے لیے سامان عبرت، یعنی شب معراج میں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو راستے میں بہت ساری مقامات ایسے تھے جہاں پہ لوگوں کو سزائیں مل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھی تھا کہ ان کو کس کس وجہ سے جو ہے وہ سزائیں مل رہی ہیں۔ حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ کر مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میں نے ابھی تمہیں نماز پڑھاتے ہوئے اس دیوار کے آگے جنت اور دوزخ کو ایک خاص شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور میں نے جنت سے زیادہ اچھی اور جہنم سے زیادہ بری چیز آج تک نہیں دیکھی۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کو مثالی شکل میں دیکھا، لیکن بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سے عجائبات دکھلائے۔ ان باتوں کو عموماً واقعات کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ معراج کا ایک اہم پہلو ایسا بھی ہے جو یقیناً سامان عبرت ہے، جس میں آپ نے سزاؤں کے مثالی واقعات دیکھے۔ نماز میں سستی کرنے والے، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں نا، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پتھر سر پر پڑتے، سر کیما کیما ہو جاتا، پھر صحیح سالم ہو جاتا، پھر پتھروں سے کچلا جاتا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں سستی کرتے تھے، اذان کی آواز سن کر اپنا سر تکیے پر رکھے ہوئے آرام کی نیند سوتے رہتے تھے۔ حق تعالیٰ ان سروں کو فرشتوں کے ذریعے عذاب دلا رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کو کیا سزا ملی؟ اس کے بعد آپ کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جو اپنے سر پر لیپٹے ہوئے جانوروں کی طرح چڑھ رہے ہیں اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ کا گزر پاکیزہ زندگی سے روح گردانی کرنے والے، یعنی اچھی زندگی، پاکیزہ پاک زندگی کو چھوڑ کر زنا کی زندگی، برائی کی زندگی میں جانے والے لوگ۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پاکیزہ اور دوسری میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی سڑے ہوئے اور کچے گوشت کو رغبت سے کھا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثالی شکل ہے جو اپنی حلال اور طیب بیوی کو چھوڑ کر غیر منکوحہ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یعنی زنا کرنے والے لوگ۔ امانت میں خیانت کرنے والے، پھر آپ کا گزر ایسے شخص سے ہوا جس نے ایک لکڑیوں کا بڑا گٹھا، جو جمع کر کے بڑا گٹھرا سا بناتے تھے نا، باندھا ہوا ہے، وہ اسے اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں اٹھتا، پھر بھی وہ اور لکڑیاں لا کر گٹھے میں رکھتا جاتا ہے، وزن کم ہونے کی بجائے اور بڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بوجھ اٹھانے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کی امانت اپنے پاس رکھ کر اس میں خیانت کرتا ہے، اور پہلے لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کی بجائے اور دوسرے لوگوں کی امانتیں رکھتا جاتا ہے۔ حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک گروہ کے سامنے دسترخوان پر حلال اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے پر حرام اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی مثالی حالت ہے جو حلال روزی چھوڑ کر حرام روزی اختیار کرتے ہیں۔ سود خور، پھر ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے بڑے اور شیشے کی طرح صاف شفاف ہیں کہ ان کے اندر سانپ بچھو صاف نظر آتے ہیں۔ جب ان سے کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والوں کی مثال ہے۔ بے سوچے سمجھے باتیں کرنے والے، ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں ایک چھوٹے سے پتھر سے بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر بیل واپس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن کوشش کے باوجود اندر نہیں جا سکتا۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی مثالی کیفیت ہے جو بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ بات منہ سے نکال دیتے ہیں، اور جب خراب نتیجہ دیکھتے ہیں تو اپنی بات واپس لینا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے، آپ نے فرمایا، اس سفر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے منہ نوچتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے ہیں جو لوگوں کے آبرو سے کھیلتے ہیں۔ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ، آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ
گمراہی میں ڈالنے والے واعظ، یعنی یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا جو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سزا اللہ تعالیٰ رکھی ہے؟ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کٹنے کے بعد پھر پہلی حالت پر واپس آ جاتی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والے، جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پشت پر کینچی کھچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پشت پر کھچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے نافرمان اولاد۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ آگ میں جل رہا ہے، ادھر جل کر راکھ ہوئے اور ادھر پھر پہلے جیسے ہوئے، پھر جلنے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ غصے میں جلا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اس سزا میں خود جل رہے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیکھا جن کو سزائیں ہو رہی تھیں، اور جبرائیل علیہ السلام اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے جو ہے وہ سزائیں دے رہے تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی حقوق ہیں جن چیزوں میں ہیں